تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ کی ہر دعا اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ نہ تعویذ کی ضرورت ہے، نہ وظائف کی ضرورت ہے، نہ کسی کے در پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو مانگنے سے بھی مطلب اللہ جل شان آپ کو مبرہ کر دے گا۔ اگر مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو۔ اس ویڈیو میں 3 چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ پوری دنیا چاند مارو، پوری دین کو چاند مارو، قرآن مجید کو چاند مارو، لیکن جو عمل میں نے بتائی ہے نا، اس سے بڑھ کر اور کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ ایک، ہر دعا آپ کا قبول، ہر دشمن سے حفاظت، اور جو آپ چاہو گے اللہ وہی کرے گا۔ اللہ سے آپ کروا سکتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ پڑھیں، اگر اس نے روک لیا تو یہ داڑھی میں اپنے چہرے پر نہیں رکھوں گا، یہ سنت میں نے اپنے سر پر باندھی ہے، یہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہے، یہ تینوں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ اس پر تجربہ اور ٹرائی کر لیں۔ اور اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، اور آپ کہتے ہو کہ ہمارا ہر سوال قبول ہو، ہم جیسے ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ نیچے آنے سے پہلے جو بھی دعا ہم نے کی ہے اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہو، تو ان کا بھی حل موجود ہے، ان کا بھی حل بتا دیتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک عمل بھی بتانے والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمنٹ کا جواب بھی دیتا چلوں۔ اسکرین شاٹ تو میں نے نکالی ہوئی ہے، اسکرین کے اوپر بھی آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو لگا دوں گا، لیکن یہاں پر سب سے پہلے جو کمنٹ آیا ہے بھائی کا ایک بار نہیں کئی بار آیا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ سن لے اور ان کا جواب دیتا چلوں۔ اس نے کمنٹ لکھا ہوا ہے اور کمنٹ کا مطلب میں صرف بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اس نے اپنے ہی زبان میں اور شارٹ کٹ لکھا ہوا ہے کہ 2 ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہیں، میں آپ کے ہر بات پر عمل کرتا ہوں اور عمل کرنے کے بعد فائدہ بھی ہوتا ہے، ہر بات پر عمل کرتا ہوں، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک دوست ہے میرا، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ آپ کوئی عمل مجھے بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں اس کا مطلب اس سے صبر ہو جاؤں، ان کے بغیر بھی میں رہ سکوں، اور میں نے توڑ بھی کروانا ہے۔ تو اس بھائی نے کمنٹ کیوں کیا ہے؟ کمنٹ اس لیے کیا ہے کہ ان کا آلریڈی کام ہو رہا ہے، اللہ کرنے والا ذات ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ کے کلام میں اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہوئی ہے اور بہت ہی پاورفل اور بہت ہی مضبوط کلام ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی مضبوط کلام نہیں ہے اور نہیں آخرت میں، کیونکہ جب دنیا زمین آسمان بھی نہیں بنی تھی، اللہ جل شانہ نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو اللہ کے فرشتوں نے فرمایا کہ وہ بہت خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جن پر یہ قرآن مجید اترے گا۔ تو میرے بھائیوں، بات کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ایک عمل آپ سن لیں اور اس عمل کے بعد پھر آگے چل کے مزید بھی آپ لوگوں کو بات بتانا چلوں۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیات ان کے ایک فائدے نہیں ہیں، ان کے بہت سارے فائدے ہیں، اور ایک ایک فائدہ آپ سب بھائی اور بہنوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے بچیاں ہیں، گھر سے باہر نکل کے اکیلا نکلتی ہیں، اسکول کے لیے جا رہی ہیں، یا آپ خود کہیں پر بھی جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ ہمارے چاروں طرف سے نہیں 6 طرف سے حفاظت ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے،
اللہ جل شانہ ہمارے حفاظت فرمائے۔ تو آپ صرف ایک مرتبہ اس آیات کریمہ کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی طرح کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر کوئی دشمن بھی سامنے آ جائے نا تو ان کے نظروں سے آپ غائب ہو جاؤ گے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیات میں یہ کمال رکھا ہے کہ جو یہ آیات پڑھے گا تو اس دشمن کی نظروں سے وہ غائب ہو جائے گا۔ دنیا تو ان کو دیکھ پائے گی، ہر کوئی اس کو دیکھے گا، ایک دوسرے کو مطلب اگر آپ کے سامنے کوئی آتا ہے تو آپ اس کو تو دیکھ ہی سکتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بھی آئے گا آپ کو بھی دیکھ پائے گا، لیکن اگر آپ کا دشمن آیا وہ آپ کو نہیں دیکھ پائے گا۔ اس پر آپ تجربہ کر لے، ٹرائی کر لے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتنا پاورفل اور اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کو مارنے آئے اور اتنا بڑا دشمن ہے کہ آپ کو جان سے مارنے کے لیے وہ چل پڑا ہے تو وہ آپ تک نہیں پہنچے گا، یہ گارنٹی ہے، آپ تک وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا اللہ کے فضل و کرم سے، بشرط یہ کہ آپ حق پہ ہو۔ اگر آپ ناحق ہو، ناجائز ہو تو اس کا اللہ ذمہ نہیں لیتے تو میں اس کا کس طرح ذمہ لوں؟ میں بالکل سادہ سیدھا اور سفید بات کرتا ہوں، جس طرح دہی اور جس طرح مطلب دودھ بالکل سفید ہوتا ہے اس طرح میری بات ہے۔ چاہے کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ میرا رب راضی تو پوری کائنات ہر آدمی جو ہے نا راضی ہوگا۔ اللہ ناراض، اگر پوری کائنات بھی راضی ہو جائے تو مجھے جو ہے نا ان کا نقصان مجھے ملے گا، فائدہ نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کمنٹ آئی ہیں، بہت بھائیوں بہت بہنوں نے میسیجز بھی کی ہیں، کمنٹ بھی کیے ہیں۔ یہ تھوڑا صرف جلوہ جو دکھانے والی چیز تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا، اور بہت ساری ویڈیوز میں نے اب اکثر جو کمنٹ آتے ہیں اور کام والا کمنٹ ہوتا ہے وہ میں پن کر لیتا ہوں، کیونکہ میرے بھائیوں آپ عمل والے بن جائیں۔ اگر آپ عمل والے بن جائیں نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام بن جائے گا۔ اب ایک بات اور بھی بتاتا چلو، ایک بہن نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور رابطہ کیا، اس نے کہا کہ میں نے فلان وظیفہ کیا ہے تو اب دوسرا یہ وظیفہ ہے، اس کو میں ختم کر لوں یا رہنے دوں؟ میں نے کہا میری بہن اگر 1000 بھی وظائف آپ دن میں کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اور بڑھ جائے، لیکن کم ہونے نہ دینا۔ بات کیوں کر رہا ہوں؟ بات اس لیے کر رہا ہوں، اگر قرآنی عمل ہے تو جتنا زیادہ آپ قرآن مجید پڑھو گے تو اس کا ثواب ملے گا، نقصان تو اس کا نہیں ہے۔ ہاں، اگر کالا علم ہے، سفل علم ہے، جادو ہے، منتر ہے، ٹونا ہے، ان کے اندر اگر آپ وڑو گے، ان کے اندر جاؤ گے تو دنیا و آخرت کا نقصان آپ کا مقدر بنے گا۔ اور اگر قرآن مجید کے اندر آپ جاؤ گے اور قرآن مجید کو سہارا بن کے چلو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی آپ کو ناکامی نہیں ملے گی۔ اب آدمی ضعیف ہوتا ہے تو اس کو ہمسائے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمسا، تو ان کی بدولت وہ ہمسایہ کیوں بولتے ہیں؟ ہمسایہ تو ایک پڑوسی ہے نا، پڑوسی کو ہمسایہ بولتے ہیں، اور ایک ہمسا، اس کو بھی ہمسا بولتے ہیں، ہمسا اور ہمسایہ، لاٹھی، ان کے تھرو اگر آپ چلو گے تو آپ نہیں گرو گے، آپ مضبوط ہوں گے، آپ کا دل بھی مضبوط ہوگا، آپ کا دل اور دماغ بھی مطمئن ہوں گے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کو سہارا بن کے چلے، ہر قدم پر قرآن مجید آپ کی رہنمائی کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ آیات کریمہ ایک تو یہ ہے کہ دشمن سے ہر طرح کی آپ کی حفاظت فرمائے گا، ہر طرح کی۔ اگر آپ گاڑی میں سوار ہیں، آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں، گھر بھول آئے ہیں، لائسنس نہیں ہے، گھر بھول آئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، ٹریفک والے آ جائے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھیں، جیسے آپ پڑھو گے نا تو اگر صرف وہ موٹر سائیکل والوں کو ہی روکتے ہیں، صرف موٹر سائیکل والوں کو، کسی اور کو نہیں، اور آپ موٹر سائیکل پر سوار ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو نہیں روکے گا، 1000 لوگوں کو روک لے گا۔ اگر وہ صرف کار والوں کو روکتے ہیں اور کسی کو نہیں روکتے، اور آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں، آپ ایک مرتبہ پڑھیں، اگر اس نے روک لیا تو یہ داڑھی میں اپنے چہرے پر نہیں رکھوں گا، یہ سنت میں نے اپنے سر پر باندھی ہے، یہ نہیں ہوگی،
یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے، یہ تینوں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ آپ اس پر تجربہ اور ٹرائی کر لیں۔ میرے بھائیوں، ہر عمل بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں، بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں اگر آپ کا کرنے والے بن جاؤ۔ ایک میں نے آپ کو کہا کہ دشمن سے نجات ملے گا، دوسرا یہ ٹرپک میں نے بتایا، دوسرا اگر آپ کی بچوں کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے ان کو یہ آیات سکھائیں۔ اسکول جاتے وقت ان کو بولے ایک دفعہ پڑھو، اسکول سے آتے وقت ایک مرتبہ پڑھو، مدرسے جاتے وقت ایک مرتبہ پڑھو، مدرسے سے آتے وقت ایک مرتبہ پڑھو۔ ہر طرح کی اور ہر قسم کی دشمن سے اللہ جل شانہ آپ کو نجات دلائے گا۔ اور اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ ہمارا ہر سوال قبول ہو، ہم جیسے ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ نیچے آنے سے پہلے جو بھی دعا ہم نے کی ہے اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہو، تو ان کا بھی حل موجود ہے، ان کا بھی حل بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ایسا تلوار ہے کہ ہر چیز کو کاٹتا ہے، لوہ کے کاٹے گا، دیوار کو کاٹے گا، ہر جو بھی چیز آئے گا اس کو کاٹے گا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب بھی ہے کہ ایک اور کمنٹ ہے، میں اسکرین کے اوپر لگا دیتا ہوں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ جو بھی میں نے مانگا ہے، جب بھی مانگا ہے اللہ نے عطا کی ہے، کس کی بدولت؟ صرف استغفر اللہ میں پڑھتا ہوں۔ تو استغفر اللہ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ استغفار میں اللہ نے جو چیز رکھی ہے قرآن مجید میں خود بتائیں۔ اگر مال کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، پیسے چاہیے، طاقت چاہیے، قوت چاہیے، عزت چاہیے، اور ہر دعا مجھ سے قبول کروانا چاہتے ہیں، استغفر اللہ پڑھو۔ اس سے بڑھ کر تو میں تو کہتا ہوں اگر پوری دنیا کے وظائف آپ چھوڑ لیں اور صرف استغفار کو پکڑیں تو انشاءاللہ تعالی آپ ہر قدم پر آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ ہر سوال، اب یہ دیکھیں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نبی دین ہیں، یعنی جو بھی میں دین لایا ہوں ان کا مغز دعا ہے۔ اب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نوافل ہے، صدقہ ہے، بہت اچھی نیکیاں ہیں، ان کا سب کیا ہے؟ مغز دعا ہے۔ اب کوئی بھی چیز لیتے ہیں، مونگ پھلی آپ نے لیا تو آپ مغز کو کاٹے ہیں اور چھلکے کو پھینک دیتے ہو، تو اور جتنے بھی دین ہے وہ چھلکا ہے اور دعا کی مغز ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ کی ہر دعا اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ نہ تعویذ کی ضرورت ہے، نہ وظائف کی ضرورت ہے، نہ کسی کے در پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو مانگنے سے بھی مطلب اللہ جل شانہ آپ کو مبرہ کر دے گا۔ اگر مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو۔ اس ویڈیو میں 3 چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ پوری دنیا چاند مارو، پوری دین کو چاند مارو، قرآن مجید کو چاند مارو، لیکن جو عمل میں نے بتائی ہے نا اس سے بڑھ کر اور کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ ایک، ہر دعا آپ کا قبول، ہر دشمن سے حفاظت، اور جو آپ چاہو گے اللہ وہی کرے گا۔ اللہ سے آپ کروا سکتے ہیں اگر آپ کروانے والے ہیں تو۔ میرے بھائیوں، زندگی ایک خوبصورت چیز ہے، خوبصورت۔ اگر آپ دین کے راہ پہ چلو، دین
واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول جو کہہ رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں، اس پر اگر آپ چلو گے نا تو دنیا بھی آپ کی مٹھی میں آئے گا اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ درجات بلند کرے گا۔ محبوب کے بھی قریب، اللہ کے بھی قریب۔ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون قریب ہونا نہیں چاہتے؟ بہت اچھے وظائف بتاتا ہوں، بہت قرآن مجید سے بتاتا ہوں، آپ کرنے والے بن جائیں، کرنے والے بن جائیں، کرنے والے بن جائیں، اللہ جل شانہ آپ کے قدموں میں پورا جہان کو لا کر رکھ دے گا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ جتنے بھی جہان ہے وہ سب کے سب آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا، لیکن جو 3 عمل بتائے ہیں، جو آپ کو ضرورت ہے وہ لے لو، جو بھی ضرورت ہے میرے بھائی وہ لے لو، یہ سب ہمارا ضرورت ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارا ضرورت نہ ہو۔ بہت بھائیوں، بہت بہنوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا من پسند شادی ہے وہ نہیں ہو رہا، فلان رکاوٹ ہے، پھپھی رکاوٹ ہے، چچا رکاوٹ ہے، پتہ نہیں کون کون جو ہے نا رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھو، کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی بھی رکاوٹ، وہ سب کے سب جو ہے نا تیز تیز ہو جائیں گے اور آپ کے قدموں میں آ کر گریں گے، آپ سے معافی مانگیں گے اور آپ جو چاہو گے وہی اللہ کرے گا۔ بہت لوگوں کا پراپرٹی کا مسئلہ، زمین کا مسئلہ، دکان کا مسئلہ، کسی نے قبضہ کیا ہے یا کوئی گھر سے کرایہ دار آئے ہیں نہیں نکل رہے ہیں، پڑھو میرے بھائی، وہ خود چابی ہاتھ میں دے کر چلے جائیں گے، اس گھر میں ان کو چین اور سکون نہیں آئے گا اگر آپ حق پر ہے، یہ شرط لازمی ہے۔ آپ بیت اللہ شریف جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اللہ جل شانہ اتنا پیسے دے گا کہ ایک مرتبہ جانے کے بجائے اللہ جل شانہ آپ کو بار بار لے جائے گا۔ صرف نیت ہونا چاہیے، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ جتنی بھی عمل کرتے ہیں ان کا دار و مدار صرف اور صرف آپ کی نیت پر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت خالص ہوگی، اللہ جل شانہ ہر چیز لا کر دے گا۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو بس پھر آپ جو ہے نا اپنے آپ کو نہ تکائیں۔ اب فرض نماز پڑھنے آپ جا رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آخرت میں آپ کو عذاب ملے گا، ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ دنیاوی کام آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل اور دماغ میں یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، شاید ایک ہی نیکی سے، ایک سبحان اللہ سے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ ان کو دونوں جہان میں ترقی، کامیابی، عزت فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر صرف ایک سبحان اللہ وہ قبول کر لے آپ کا تو آپ کا بخشش ہو چکا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا بڑے امام تھے۔ امام میرے بھائی، امام کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے، اس نے سینکڑوں کتاب لکھے ہوئے ہیں اور اتنا اس نے دین کے اوپر محنت کیا ہے کہ ہم اگر قیامت تک ہمیں زندگی مل جائے اتنا ہم جو ہے نا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہوا کیا، جب مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس نے کہا کہ میرے جتنی بھی اعمال تھے اللہ نے کہا اس کو دور کر لو، یہ میرے دربار میں قبول نہیں ہے۔ صرف ایک نیکی غزالی کا ہے کہ وہ مجھے پسند آیا اور میں نے اس کی وجہ سے مغفرت کی اس کی۔ وہ کیا، ایک مرتبہ یہ کتاب لکھ رہے تھے اور ایک مکھی آئی اور وہ پیاسی تھی، اس کے قلم کے اوپر بیٹھ گئی اور اس نے قلم روکا تاکہ یہ پیاسا ہے اس کا پیٹ بھر جائے، اور جب وہ خود اٹھ گیا تو اس نے قلم پھر لکھنے شروع کر دیا۔ صرف اس ہی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب دیکھو دھیان اس کی طرف آپ کی جائے تو آپ اللہ صرف بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو کہ اس کو میں کس طرح بخشواؤں۔
اور ہم ہیں کہ 24 گھنٹے گناہوں میں، 24 گھنٹے جس چیز پر میرا رب ناراض ہوتا ہے ہم نے قسم اٹھائے ہیں کہ اس کے پیچھے ہی جائیں گے، اور جس چیز پر اللہ راضی ہوتا ہے تو ہم ان کی طرف منہ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم پیٹ کرتے ہیں، پیٹ کر کے اس جگہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب دیکھو، آپ اگر نمازی ہیں تو جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہو نا تو کتنے لوگ ہوتے ہیں اور کتنے ہونے چاہیے؟ آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہیں؟ مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی اللہ جل شانہ نے کبھی بھی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ رزق دیتے ہیں، اولاد دیتا ہے، دولت دیتا ہے، ہر چیز ہمیں اللہ جل شانہ دیتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ بات کہتا ہوں، اس بات کو اپنے دل میں لکھ لو اور سب کے سب باتوں کو پیچھے جو ہے ڈال دو۔ اگر ان پر عمل نہیں کرنی ہے نہ کرو، لیکن اب جو بتانے جا رہا ہوں خدا را اس پر عمل کر لو، دل اور دماغ میں بٹھاؤ۔ میرے بھائی، جب اللہ راضی ہوتا ہے نا، اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ گھر نہیں چینتا، دولت نہیں چینتا، اولاد نہیں چینتا، آپ کی بیوی آپ سے نہیں چینتا، آپ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ آپ سے نہیں لیتا، صرف ایک چیز ہے، اس کی توفیق لے لیتا ہے۔ وہ توفیق، وہ چیز کیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے گھر میں نہ آؤ اور میرے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، بس۔ اللہ کی ناراضگی کی وجہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے میرے بھائی، اور کوئی نہیں ہے۔ انگریز کے پاس دولت کیا کم ہے؟ انگریز کے پاس، یہودیوں کے پاس اتنا دولت ہے کہ پوری دنیا کا دولت ایک طرف کر لو اور یہودیوں کا دولت دوسری طرف، تو کیا یہودی کامیاب ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ یہ ہمارا بھائی ہے بیکری والا، ان کے پاس میں گیا تو وہ کہتے ہیں ہم سے تو انگریز لوگ اچھے ہیں۔ میں نے کہا خدا اور اس کا رسول کا واسطہ، اگر رب محمد کی قسم پورا کا پورا جہان غیر مسلموں سے بن جائیں اور اللہ جل شانہ ان کو 1000 سال عمر دے اور وہ 1000 سال صرف نیکیاں کریں اور 1 سیکنڈ بھی وہ گناہ نہ کریں، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے اور ان کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر ایک ادنا سے ادنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی مسلمان ہیں اس پہ سب سے کم درجے والا، سب سے کم درجے والا، سب سے ادنا اور سب سے آخری درجے والا، اس کے مقابلے یہ لوگ نہیں ہے جو پوری دنیا سے بڑھ جائیں اور کیا کریں۔ میرے بھائیوں، یہ بات نہ کرو کہ ہم سے تو انگریز اچھے ہیں، ہم سے تو فلان اچھا ہے۔ یہ آپ اپنے ایمان پر خوش نہیں ہیں اور اللہ سے آپ گلہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں مسلمان کیوں بنایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔